یہ کتاب پیش کر رہا ہوں ہدیت المہدی علامہ وحید الزمان صاحب کی. انہوں نے جناب والا صفحہ نمبر 23 پہ جو عبارت لکھی ہے وہ سماعت کر لیں. انہوں نے پوری فصل قائم کی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آدھی تھوڑی عبارت پڑھتے ہیں. میں جناب تھوڑا سا اوپر سے آج پڑھوں گا اور کافی ساری عبارت پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا کیا نکلتا ہے درمیان سے. فصل الدعاء شرعی عبادت، تو دعا شرعی عبادت ہے. الصلاۃ کہتے ہیں جیسا کہ نماز ہے. فلا یجوز من غیر اللہ، تو یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں وہی المراد فی الآیات التی ورد فیہا لفظ الدعاء، تو کہتے ہیں کہ یہی ان آیات میں مراد ہے جن میں لفظ دعا وارد ہوا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اما الدعاء اللغوی بمعنى النداء فتجوز لغیر اللہ مطلقا سواء كان حیا او میتا. کہتے ہیں دعا لغوی ندا کے معنوں میں ہے تو یہ مطلقاً غیر اللہ کے لیے جائز ہے، خواہ زندہ کو پکارا جائے خواہ جو ہے فوت شدہ کو پکارا جائے. تو کہتے ہیں کہ وثبت فی حدیث الاعمى یا محمد فی انی اتوجہ بک الی ربی، و حدیث آخر اسبات نابینا کی اس حدیث میں بھی آیا ہے یا محمد. یہ جو حدیث ہے اس میں نابینا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ طلب کیا کہ اے محمد میں اپنے پروردگار کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اب یہ نابینا سے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ طلب فرمایا. اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ حضرت دوسری حدیث پاک میں جو بیان کیا ہے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب والا یہ علامہ وحید الزمان نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اور پھر کیا کہتے ہیں حضرت ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے کہا واہ محمد، انہوں نے استغاثہ طلب کیا اور انہوں نے پکارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور یہ پکارا بھی دور سے پکارا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے بیان کرتے ہیں تو وہ روم کا جو بادشاہ ہے اس نے جو ہے پکارا تھا. اب روم کے بادشاہ نے شہیدوں کو نصرانیت کی طرف بلایا تو انہوں نے شہادت سے قبل کہا یا محمد آؤ، یہ بھی انہوں نے بیان کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو بیان کرتے ہیں کہ رواہ ابن الجوزی من اصحابنا وقال اویس القرنی بعد وفات عمر یا عمراؤ یا عمراؤ و یا عمراؤ. تو یہاں پکارا کہ ہمارے اصحاب میں سے ابن جوزی نے روایت کیا کہ حضرت عمر کے انتقال پر حضرت اویس قرنی نے کہا یا عمراؤ یا عمراؤ یا عمراؤ. اویس قرنی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد وفات کے بعد آپ کو پکارا حروف ندا کے ساتھ اور وہاں پر استغاثہ آپ نے بھی طلب فرمایا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ابن حبان کے اندر موجود ہے. اور پھر فرمایا کہ وقال سید فی بعض توالیفہ قبلہ دین مددی کعبہ دین مددی اور ابن قیم مددی قاضی شوکانی مددی. تو یہ ساری باتیں جو روایت سید نے بعض تالیف میں کہا ہے کہ قبلہ دین مددی کعبہ امام مددی ابن قیم مددی اور قاضی شوکان مددی. اب یہ دیکھیں قاضی شوکانی سے مدد کرنا شرک نہیں ہے، قاضی شوکانی سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے، ابن قیم سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے. اور جناب والا اگر ہم غوث اعظم کے دربار پہ کھڑے ہو کر یہی استغاثہ پیش کریں